بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے، شیطان انسان کے دل اور دماغ پر کیسے حاوی ہو جاتا ہے، تو اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ شیطان ہمیشہ اس بات کی تاق میں رہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو کس طرح روکا جائے۔ ذکر الہی نور ہے اور شیطان اس نور کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کے دل میں تھکن اور غفلت پیدا کرتا ہے۔ ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا ذکر کرو گے، تھک نہیں گئے، باقی کام کل کر لینا، باقی کام بھی تو ضروری ہی۔ یہ سب ہمارے دماغ میں وسوسے چل رہے ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے والا تھوڑا سا رک جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کا حل بھی ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کی یاد میں ثابت قدم رہے اور یہ دعا کرے، یا اللہ مجھے غفلت سے بچا اور اپنے ذکر کی لذت عطا فرما۔ شیطان ذہن میں بے شمار خیالات ڈال دیتا ہے تاکہ ذکر کی توجہ بکھر جائے، اور وہ خیالات جو شیطان کی وجہ سے ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں: دنیا کا مزہ لو، زندگی چھوٹی ہے، یہ سب تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب خیال آنے کے بعد ذکر کی کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اس کا حل بھی ہے، ذکر کرنے والے کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچ کر ذکر کر لیا کرو تو یقین مانو اب شیطان کے خیالات ان کی باتوں میں نہیں آنے والے۔ شیطان ذکر کو دکھاوے اور تکبر میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کئی سارے وسوسے ڈال دیتا ہے، جیسے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھ رہے ہیں، سب تمہاری تعریف کر رہے ہیں، تم تو سب سے بہتر ہو۔ تو اس سے ذکر کی جو خالص نیت ہوتی ہے نا، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ نیت کو بار بار خالص کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ میرے ذکر کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما اور ریا سے محفوظ رکھ۔ شیطان ذکر کو بے اثر اور معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف ذکر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ عمل زیادہ ضروری ہے۔ انسان ذکر چھوڑ کر دوسرے کاموں میں الجھنے لگتا ہے۔ ذکر کی اہمیت کو سمجھا جائے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شیطان مایوسی کو ہتھیار بنا کر کہتا ہے، تمہارے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ ذکر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ انسان ذکر چھوڑ دیتا ہے اور برے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ مایوسی شیطان کا جال ہے۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کئی احادیث میں رہنمائی فرمائی ہے تاکہ امت شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ رہ سکے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر اپنی جگہ بناتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ جبکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کو بھلایا جاتا ہے تو وہ دل پر قابض ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔
نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری احادیث میں فرمایا ہے، جب نماز کے دوران کسی کو وسوسے محسوس ہوں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، تو یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، جب کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے، اور وہ بخشا نہیں جائے گا مگر اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ شیطان کمزور ہے، مومن کے ذکر سے شکست کھاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ذکر سے شیطان اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کوئی حقیر مکھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، جو ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، بسم اللہ پڑھنا اور اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ شیطان کا حملہ مومن پر ہوتا ہے، لیکن مومن کی استقامت اور ذکر الہی اسے ناکام بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان اللہ پر ایمان کی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ اعمال میں کوتاہی کرنے لگتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ اور ذکر الہی۔ جھوٹ، غیبت، حسد اور تکبر جیسی برائیاں اختیار کر لیتا ہے۔ شیطانی وسوسے انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں، جیسے زنا، شراب نوشی یا بدکاری، جبکہ شیطان دل کا سکون اور اطمینان بھی چھین لیتا ہے۔ دل پر سختی طاری ہو جاتی ہے، جس سے وہ نصیحت قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ شیطان انسان کو دوسروں کے ساتھ ناانصافی، دھوکہ دہی اور ظلم کرنے پر اکساتا ہے۔ اس کے نتیجے میں رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے۔ شیطان انسان کو ایسے کاموں پر آمادہ کرتا ہے جو اسے جہنم کی طرف لے جائیں، توبہ کی طرف آنے میں تاخیر کرواتا ہے اور موت کے وقت انسان کو مایوسی اور کفر کی حالت میں دھکیل سکتا ہے۔ بری عادات کی وجہ سے صحت، عزت اور دولت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ گناہوں میں ملوث ہونے سے زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار شیطان کے بہکاوے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی سمجھو۔ سورہ فاطر میں بیان کیا گیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور توبہ کے ذریعے شیطان کے جال سے نکلنے کی کوشش کرے۔ شیطان سے بچنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے، جبکہ نماز شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔